नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, 6 जजेस ने जो खत जारी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो उन्होंने खत जारी करके बड़ा ही गुनाह किया है। उन्होंने उस खत में लिखा है कि हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो फैसले दिलवाए जा रहे हैं, जो कि उनका एक गुनाह कबीरा बन गया है। जिस पर बैरिस्टर एतजाज हसन ने आज काजी साहब को साफ साफ लफ्ज़ों में वार्निंग जारी कर दी और साथ में सबूत भी दे दिए हैं। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये कादी फैज ईसा एब्रोगेट ही नहीं कर सकता, ये मजाल नहीं है उसकी। रिश्तेदार को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए हैं। हाँ। एक जज को इतना दबाव डाला और कि उसको फिर उसने जब नहीं किया तो इस्लामाबाद से उसको पंजाब भेज दिया। पंजाब में उसको भावलपुर लगा हुआ है। जजेस को एग्जेक्टिव के सामने सेशन जज नहीं पेश होने के हो सकता इसमें, अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटी बुलाए। तो फिर इसकी अहमियत क्या है एतजाज साहब? इस कमीशन को बनाने की क्या वजह थी? ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती बीबी। ये क्या लॉ मिनिस्टर को नहीं पता, ये कादी फैज को नहीं पता, इज द चीफ जस्टिस, कि ये आप कोई एग्जेक्टिव कमीशन ना कोई FIA बुला सकता तो कल, वरना तो कल FIA बुलाएगी जजेस को। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है इदारा, वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसके पास ये गए हैं, 6 गए हैं, उन्होंने एक इस्तदा की है। और ये मैं आपको बताऊं, ये 6 हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना कि हम पे प्रेशर दबाव डाला जाता है, ये कहना कि हमारे किसी एक के रिश्तेदार को उठा के उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए हैं। हाँ। ये कहना है कि हमारे घर से ये निकले हैं वीडियो टेपिंग के इंस्ट्रूमेंट्स और USB लेटेस्ट रिकॉर्डिंग की जो उसी दिन हो रही होगी, वो भी साथ निकली और आई है। ये कहना कि एक जज को इतना दबाव डाला और कि उसको फिर उसने जब नहीं किया तो इस्लामाबाद से उसको पंजाब भेज दिया। पंजाब में उसको भावलपुर लगा हुआ है और उसका नाम लेते हैं कि फलां जज। ये कहना कि हमारे साथ जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये उनको तसल्ली देना कि मैं DG ISI के जो सेंट्रल है DGC, उससे बात कर लूंगा, आप फिक्र ना करें, वो नहीं कर। ये सब चीजें ये मतलब है ये पाकिस्तान में हो रही थी। लेकिन एतजाज हसन साहब, ये बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं समझने के लिए अपने कर रही हूँ कि अब ये कमीशन बन गया, होना क्या चाहिए था? अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी ये मामला गया और वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, काजी फैज ईसा ने इसको टेक ओवर किया, जब टेकअप कर लिया तो क्या वो 184(3) के तहत सू मोटो नहीं ले सकते से इस चीज पर? और इसके साथ एक और भी सवाल ये है कि ये जजेस इसको प्रूव कैसे करेंगे? अगर कमीशन में भी जाते हैं लेट्स सपोज, तो सबूत कैसे पेश करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा। ये कादी फैज ईसा एब्रोगेट ही नहीं कर सकता, दस्तबरदार नहीं हो सकता अपने इख्तियार से कि वो अपने 4-6 जजेस को कहे आपने जाके फलां के सामने पेश होना है, और वो फलां जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट एग्जेक्टिव ने की हुई है, वो चाहे एक्स जुडिशियल ऑफिसर हो, उसका अपॉइंट की। गिलानी बुलाएगा ही नहीं इनको, गिलानी इनको तलब ही नहीं करेगा। ये देख लेना, ये मजाल नहीं है उसकी। ये अपना ये रिट करेंगे हाई कोर्ट में कि आपको ने किस तरह हमें बुला लिया, तलब कर लिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फसाद पड़ने वाला है। अब इसमें देखो, आपने पूछा कि वो जो उन्होंने इल्जामात लगाए, ये जो जजेस ने इल्जामात लगाए हैं, वो किसका साबित करेंगे? देखो बीबी, ये ज़बानी गवाही जो है ना, इसको परखने के अब हमारे पास कम से कम 200-300 साल की नजीरें हैं। अच्छा। कि किस तरह परखना। मैं आपको मिसालें देता हूं। दो एक गवाह बयान देता है, उस पर जीरा भी हो जाती है, और फिर जज ने फैसला करना होता है। जज ने वाकया तो नहीं देखा होता कि बंदूक किसने उठाई, किसने मारा। जज ने तो उसके इन गवाहियों से ही रिकंस्ट्रक्ट करना होता है ना वाकया। अब जज के सामने एक गवाह जो बयान देता है, अब जज उसकी जिरा भी हो जाती है, उसको जज करता है, उसने अपना फैसला देना।
اب وہ اس کے لیے کیا اصول ہے؟ ایک ہے کہ کیا یہ گواہ اکیلا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی کہہ رہا ہے؟ وہ 6 کہہ رہے ہیں، یہاں تو 6 کے 6 لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، معتبر شخصیات ہیں. چلو یہ اس کے گواہی کی کچھ تقویت ہو گئی. پھر وہ ایک پرنسپل ہے رنگ آف ٹروتھ کہ ڈز دی اسٹیٹمنٹ آف دی وٹنس رنگ ٹرو؟ کیا کوئی گھنٹی بجتی ہے کہ یہ سچی بات کر رہا ہے؟ اب وہ کس طرح وہ گھنٹی یہ بجتی ہے کہ جب وہ جج کہتا ہے کہ میرے پہ جو پریشر پڑا اس کی یہ بھی گواہی ہے کہ ہم 2 تھے اس وقت جن پہ پریشر پڑا، ایک کو بلڈ پریشر ہو گیا اتنا اس کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا. آپ دیکھیں گے ریکارڈ، واقعی وہ ہسپتال میں داخل ہوا اور اس وقت وہ رنگ آف ٹروتھ اس کو سپورٹ کرے گی. سوال یہ ہے کہ ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معتبر ججز صاحبان کا خط ہے. تو کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو جن پہ الزامات لگائے ہیں، جو ظاہر ہے کہ معتبر ادارہ اس پہ انوالو ہے، ان لوگوں کو سمن جاری کرتے، کورٹ میں بلا لیتے، توہین عدالت لگاتے؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا طریقہ کار اگر ایسے کرتے تو؟ نہیں، وہ بھی کر سکتے تھے، پر انہوں نے سوچا کہ یہ جو ادارہ ہے جو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کے اور الیکٹرک شاکس بھی دے رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ذرا محتاط انداز میں چلنا چاہیے اور اپنے چیف جسٹسز کو پوچھنا چاہیے. اب قاضی فیاض عیسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے پکڑا دیا ہے ایگزیکٹو کو کہ میرے ججز کو بھی بلاؤ، جس کو بلاؤ. ہی کانٹ ڈو دیٹ. ہی از دی تو آپ کی نظر میں بیسیکلی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہ جو ٹرسٹ جو ججز صاحبان نے دیا تھا، وہ ٹرسٹ کو اس طریقے سے انہوں نے پروسیڈ نہیں کیا اور انہوں نے ایگزیکٹو پر یہ ذمہ داری ڈال دی. لیکن اب یہ کمیشن بن گیا ہے. اعتزاز صاحب، آپ ظاہر قانونی ماہر ہیں، اس کی فائنڈنگز میں اگر میں پھر اگر کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، اگر جو ججز صاحبان ہیں ان کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو، یہ کر ہی نہیں سکتے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ آرٹیکل 209، 210، 211 یہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. کوئی اور جج کے کسی میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی جج کے کانڈکٹ پہ آرٹیکل 69 کے تحت. یہ کوئی ایف آئی اے وغیرہ انویسٹیگیشن انکوائری نہیں کر سکتی، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجازت دے سکتی ہے. قاضی فیاض عیسیٰ پرائم چیف جسٹس alone can't give the right to the executive کہ ایگزیکٹو کو وہ اختیار دے دے کہ آپ کمیشن بنائیں اور میرے ججز جو 6 فاضل ججز ہیں وہ آپ کے سامنے آ کے پیش ہوں گے اور سچے جھوٹا ہو جائے گا. شاید وہ جھوٹے ثابت ہو جائے. ارے جھوٹا ثابت کرنا ریاست کی جو خاص ادارہ ہے اس کے لیے تو آسان ہے. وہ تو مار پیٹ کے بھی جو سچا کرا سکتا ہے، جھوٹا کرا سکتا ہے. لیکن یہ چیز اسی لیے پروٹیکٹ کیا گیا ہے ججز کو. کل کو سر یہ 6 ججز کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، پھر کیا بنے گا؟ ہاں، یہ ان کو کہنا پڑے گا اور ہم ان ججز کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، مائنڈ یو. وہ ججز 6 ججز ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پر وہ قوم کے ہیروز ہیں اور لائر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کا کوئی پارٹیسپیشن وغیرہ نہیں ہوگی اس میں، اس موومنٹ میں. پر یہ تو ہمیں اب کرنی پڑے گی. کیا کریں؟ صحیح ہے کہ ججز کو بھی اگر اس طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو جائے تو آپ نے آگے سیاسی کارکنوں سے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو وائس ورثہ کر لیتے ہیں اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں ثابت،
پھر متعلقہ اداروں اور لوگوں کے متعلق وہ کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا پروسیڈنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھو یہ الزامات جو ہے نا، یہ بادی النظر میں پرائما فیسائی یہ ثابت ہوئے ہیں، ان کو اب ڈسپروو کرنا ہے، کیونکہ یہ معتبر گواہیاں ہیں، اس سے زیادہ معتبر گواہی نہیں مل سکتی۔ اگر آپ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے اور بڑے نکلیں گے، اب اور ججز کو بھی خیال آ جائے گا کہ ہم بھی اپنی بات کریں، وہ جرت اس سے لیں گے، اس خط سے 6 ممبر کا 6 اور ان بیچاروں نے بار بار وہ اپروپریٹ فورم میں گئے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح بے اتنائی سے ان کو ٹریٹ کیا گیا۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین اس ملک میں سچ بولنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور جو سچ بولتا ہے اسی کو پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسی کو نشانے پر رکھا جاتا ہے۔ جس طرح معزز ہمارے جج ہیں، فاضل جج ہیں اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی اگر جو گواہی ہے وہ قبول نہیں ہے تو پھر کس طرح انصاف ہوگا۔ یہ کمیشن جو بنایا گیا ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کمیشن بنایا گیا ہے، کیونکہ حاضر سروس جج ہیں اور کمیشن جن کے صاحب کے پاس رکھا گیا ہے وہ جو ہے ریٹائرڈ جج ہیں۔ ناظرین اس ملک میں دنگا فساد چل رہا ہے اور قاضی صاحب جو ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، یہ فیصلے بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کمیشن کا قاضی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں کیسے کمیشن بنایا جا رہا ہوں۔ ناظرین اس وقت طاقتوروں کے پیچھے ہاتھ ہیں، وہ اپنی مرضی کا جو ان کا دل ہے وہ کروا رہے ہیں اور قاضی صاحب بھی ان کے اشارے پر چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ وکلاء کی بڑی تعداد ہے جو ہے وہ اس وقت ججز کے ساتھ کھڑی ہے اور مزید بھی ججوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ان کے بالکل آخری دن ہے، یہ جتنے بھی ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے پیچھے طاقتور اور یہ گلیز پارٹیاں جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور یہ قاضی صاحب یہ اچھا نہیں کر رہے، اس ملک کو تباہ کرنے میں یہ لوگ سب سے آگے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جلد یہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔